نہیں آئی، فوراً تیار ہو گئے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، اور فوراً جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پیغمبر کا حکم ہوتا ہے، جو قرآن کا اور حدیث کا، اور آج کل آپ کو ایسے فلسفی بہت ملیں گے، خصوصاً ٹی وی کے اوپر ایسے پروفیسر آپ کو بڑے ملیں گے جو آ کر قرآن و حدیث کی تشریح اپنے عقل کے مطابق کریں گے کہ میرے خیال میں ایسے ہے، یوں ہے۔ جو اس کی تشریح صحابہ نے کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بالکل اپوزٹ اس کے مخالف باتیں کریں گے، اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس سے ایجاد کریں گے، نکالیں گے، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا فلا وربک، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قسم ہے اللہ تیرے رب کی کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کے فیصلے کو نہ مانے اپنے تنازعات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب آپ کا فیصلہ ہو جائے تو دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور تیسری کنڈیشن کیا ہے جی؟ تیسری کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے کہ فوراً پیغمبر کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لیں، فوراً اس کو مان جائیں اور اس کے اوپر فوراً عمل کر لیں کہ یہ پیغمبر کا حکم ہے، چاہے وہ ہمارے مزاج کا خلاف ہو، چاہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو۔ اب آپ دیکھیں آج کل ہماری عدالتوں کا کیا حال ہے کہ جب وہ ہمارے حق میں اور فیور میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو پوری قوم جو ہے ان کی واہ واہ کرتی ہے، ماشاءاللہ زندہ باد کے نعرے ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا انہوں نے ہمارے مزاج کے خلاف فیصلہ دے دیا تو پھر وہی لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اٹھا کر ان کو عدالتوں سے باہر پھینک دیتے ہیں، اور ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے، سارے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے اوپر عمل کر لو، اس کے اندر ہمیں کوئی کسی قسم کی حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے، دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسکیوزز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کا حکم ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی وائے نہیں ہے کیوں ایسے ہے، کیوں کہا ایسے کہا۔ حالانکہ اسلام کے ہر ایک مسئلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قول کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، بغیر حکمت کے کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی۔ یہ پیغمبر کا حکم ہے، اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر یہ ایک مستقل قانون بنا دیا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ جو آپ کے متبع ہیں، جو آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، آپ ان سے واضح کہہ دیجئے اگر یہ مومن بننا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مکمل مومن ہوں، تو ان کو آپ کی ذات کو یہ اپنے لیے فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسرا، جب آپ فیصلہ کر دیں تو پھر اس کو ماننا پڑے گا دل سے، اور تیسرا فوراً اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تب یہ لوگ مومن ہوں، تب یہ لوگ مومن ہوں، چاہے وہ ان کی خواہشات کے مخالف ہو، مطابقت نہ رکھتا ہو، پھر بھی جو ہے ان کو ماننا پڑے گا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کر لیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جائیں، ہجرت کریں، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو بہت کم ان میں سے ایسے ہوتے کہ جو اس کے اوپر عمل کرتے، ہمارے اس حکم کے اوپر عمل کرتے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کی تمام جتنی بھی آیات ہیں، ان میں اطاعت رسول اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور بندگی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہمارے فیصلے جو ہیں اور ہمارے جو حکم ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، حالانکہ ہم تو اللہ کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنی جان دے دو کسی گناہ کے بدلے میں، کوئی ایسا عمل ہو جائے
جیسے بنی اسرائیل کی توبہ تھی کہ ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ اپنی جان نہ دیتے تھے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرتے تھے، اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر کوئی ایسا حکم فرض کر دیتے کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑتا، یا ہم ان کو یہ حکم دیتے اخرجوا من دیارکم کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مثلا اگر کسی نے چوری کر لی تو اس سزا کا اس جرم کا سزا جو ہے وہ یہ مقرر ہوتی کہ بھئی آئندہ تم اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے ہو، اپنے بیوی بچوں سے نہیں مل سکتے ہو، یا کسی جرم کی سزا یہ مقرر کر دی جاتی کہ اب آپ نے اس دنیا میں باقی نہیں رہنا ہے، آپ کے لیے رہنا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قسم کا کوئی حکم ان کے اوپر فرض بھی کر دیتے تو فرمایا کہ حالانکہ اللہ نے کوئی ایسا حکم فرض نہیں کیا، لیکن اگر اللہ کر دے تو وہ کر سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہوگا، اور یہ عین انصاف ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما فعلوه الا قلیل منهم، بہت تھوڑے ان میں اس کے اوپر عمل کرتے، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی اس قسم کی سخت سزا مقرر نہیں ہوئی، بلکہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیے ہیں کہ نماز پڑھو وہ بھی ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ اس کے اندر نہ ہماری جان جاتی ہے نہ ہمیں گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر اللہ یوں حکم دے دیتا کہ کسی گناہ کی سزا میں کہہ دیتا کہ بھائی آپ کی جتنی بھی کمائی ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے جتنے کا کھانا ملتا ہے اتنا پیسہ آپ استعمال کرو، باقی سارا میرے راستے میں خرچ کرو، تو ہم اس بات کے تابع تھے، ہم پابند تھے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ اپنی کمائی میں سے تھوڑی سی زکوٰۃ دے دو، 2.5%، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، او اخرجوا من دیارکم، اور یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اپنا ملک چھوڑ دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو، اپنے بستی اور گھر کو چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو بہت کم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے، بہت کم لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ اس بات پر عمل کر لیں جس کی ان کو نصیحت کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس بات کا حکم دیں اس کے اوپر عمل کرنا ہماری زندگی کو آسان بنا دے گا، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا کیسے ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، آپ نے جس طرح کہا بس وہی اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی آسان فرما دے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ یوں کریں ما یوعظون بہ، جس کی ان کو نصیحت کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر۔ اور ایسی بے شمار جو ہے واقعات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کی اتباع کے واقعات بہت سارے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ایک دو مختصر سے واقعے میں عرض کروں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی تعزیت جو ہے وہ 3 دن تک کے لیے، 3 دن تک اس کے ساتھ تعزیت کرو، 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے، یعنی تعزیت کرنے کے جو ثواب ہے وہ 3 دن کے اندر ہے، اس کے بعد اگر کوئی تعزیت کرے گا تو نہ اس کو ثواب ملتا ہے اور نہ تعزیت ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت